انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے پر مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کے ایک چھوٹے بھائی بھی ہیں جو ہو بہو انہی کی طرح دکھتے ہیں. ارے کیونکہ ساس بھی کبھی بہو نہیں، ہو بہو مطلب سیم ٹو سیم ڈٹو، وہ کہتے ہیں نا ڈپلیکیٹ. اور وہ ہستی اپنی باتوں سے بھی انتہائی نفیس اور شریف لگتے ہیں. یہ دیکھیں ایک دم پپو، مجھ سے بھی زیادہ. یعنی نیا مرزا ڈبو اور پرانا مرزا پپو. یہ کہاں سے پیدا ہو گیا ہمارا ڈپلیکیٹ ہم شکل؟ یہ بات درست ہے کہ ان کی کچھ خامیاں بھی ہیں، جیسے یہ مرزا صاحب کی طرح دکھتے ہیں، آواز بھی انہی کی جیسی ہے، لیکن ان میں کئی ساری خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے اتحاد بین المذاہب پر کام، فرقوں کے اندر غیر ضروری گفتگو سے اجتناب اور آپس میں محبت اور بھائی چارے کا پیغام. اصحاب کرام کی فضیلت کے حوالے سے یہ دونوں اشخاص کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ کیجئے یہ ڈبو پپو کمپیریشن. تو یہ آج کے دور کے اندر بھی جب ہم بحثیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اہل تشیع جب اہل سنت کے ساتھ بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت حق تھا، ابو بکر و عمر نے رضی اللہ عنہم نے اس کو جو ہے وہ غصب کیا، نعوذ باللہ. تو ہم ان بحثوں میں الجھ جاتے ہیں. اس کا بھائیو ایک ہی جواب ہے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. much later. صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، ایک جو شروع میں ایمان لے آئے، دوسرے پکے منافق، اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے. میں حضرت معاویہ کو، حضرت مغیرہ کو، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مجمعین کو اس تیسری کیٹیگری میں سمجھتا ہوں. ملے جلے اعمال، اچھے برے اعمال. اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائے گا وہ اللہ کے. ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے، وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد. میں معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر بن عاص، بسر بن ارطاح رضی اللہ عنہ مجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں. باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دہ ہے. میں لعنت کا قائل نہیں ہوں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے حدیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں. ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے، وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد. ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے حدیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں. ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا، جذبات بدل. میں تو کہتا ہوں بصارت بھائی اسٹریم کا اینڈ جو ہے نا وہ آپ کی ان 2 ویڈیو سے ہونا چاہیے. میرے منہ کی بات چھین لی. 2 سیکنڈ پہلے میں یہی بات دماغ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ بات کروں نہ کروں. ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر بھی وہ ہوتا ہے نا گرینڈیوسٹی کا لیبل لگ جائے کہ بھائی آپ بھی خود پرستی، خود شخصیت کا شکار ہو گئے، اپنی میم پہ خوش ہو رہے ہیں. نہیں وہ بننا چاہیے. اپروول آنا ضروری تھا جو کہ آپ کو واپس زمین پہ لے آئیں گے. بس میں یہ بات حقیقت ہے. پتہ ہے فیصل بھائی، یہ بندہ بڑی جو ہے بات ہے، آپ کے نارسزم کا چاروں طرف اس طرح کا کوئی ضرور ہونا چاہیے جو کہ جب آپ کے نہیں اندر فیصل بھائی، آپ اس کے پیچھے ہونا. ریزن ایک ہے. سوری آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں. یہ اپنے آپ کو اسلامک اسکالر کہتا ہے، ٹھیک ہے. ہی کلیمز ٹو بی این اسلامک اسکالر، اور اپنے چینل پہ روز یہ اپنی کمیونٹی پہ شیئر کرتا ہے میمز جو اس کی سو کالڈ اسٹوڈنٹس نے بنائی ہوتی ہے علماء کے اگینسٹ. روز شیئر کرتا ہے. تو ہمارے پاس بالکل جواز ہے کہ بھائی ہم اس کی میم، بیکاز یہ میم کو غلط نہیں سمجھتا. اور پتہ ایک اور چیز کیا ہے، وین جب اس نے نا اس کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ یہ بندہ میم بناتا ہے، تو میری بات ہوئی، مجھے نا حبیب ندوی بھائی نے، ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے، بڑا محنتی آدمی یار. انہوں نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی کہ بصالت بھائی دیکھیں یہ ویڈیو انجینئر کے چیلے نے بنائی ہے اور انجینئر نے اس کو شیئر کیا ہے. تو اچھا یہ چیلے نے بنائی ہے، آپ بھی اس کو رسپونڈ کریں سم تھنگ لائک دیٹ. بلکہ یہ بھی نہیں کہا انہوں نے کہ اس کو رسپونڈ کریں. میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے میں بھی انجینئر کے خلاف ایک میم بناؤں؟ تو حبیب ندوی بھائی نے کہا ہاں بالکل بنائے. تو میں نے کہا یار لیکن تھوڑا سا جو ہے نا نامعقول ہو جائے گا، کیونکہ انجینئر یہ کام نہیں کرتا، انجینئر میمز نہیں بناتا. تو ان کا فوراً مجھے میسج آیا، بھائی آپ ان کے چینل پہ جا کے دیکھیں، اس نے تو باقاعدہ یہ میم شیئر کی ہے، وہ لو سامبو کے نام سے ایک چینل ہے. تو میں نے جب وہ میم دیکھی ہے تو پتہ چلا وہی 2-4 جو ہے نا مووی کلپس ملا کے 2-4 مووی کے کلپس ملا کے انہوں نے وہ میم بنا دی. میں نے کہا یار یہ کیا میم ہوتی ہے، مطلب یہ کیا، یہ واٹ کائنڈ آف روسٹنگ از دیٹ. پھر میں نے اعتدال کا راستہ اپناتے ہوئے حضرت کو اپروچ کیا، مفتی یاسین ندیم الواجدی صاحب کو، حافظ اللہ، ان کو اپروچ کیا. میں نے کہا حضرت یہ آپ کے اوپر اس نے میم بنوائی ہے اور اس نے باقاعدہ شیئر کی ہے انجینئر نے، تو مجھے اجازت دیں آپ کہ میں پھر اپنا ایکٹیویٹ موڈ کروں. تو مفتی صاحب کا مجھے مختصر سا میسج آیا، مفتی صاحب نے کہا شروع ہو جائے. میں نے کہا مجھے اجازت مل گیا، جس اجازت کی آپ بات کر رہے تھے نا فیصل بھائی، ہم بھی اجازت پہ چلتے ہیں. ہم نے کہا ہمیں مل گیا اجازت، اب تمہاری ایسی کی تیسی ہوگی. تو پہلے تو تھوڑا لائٹر موڈ میں گیا تھا، لیکن یہ دوسری والی جو ہے مجھے خود اس کے اوپر زیادہ ہنسی آئی ہے. تو میں نے کہا چلے اسی کو رکھتے ہیں، میرے خیال سے 8 منٹ بہت ہوں گے لوگوں کے لیے کیونکہ ٹائم بھی زیادہ ہو گیا. تو یہ شیئر کرتا ہوں میں، آپ لوگ بھی انجوائے کریں، آڈینس بھی انجوائے کرے اور دیکھنے والی بھی انجوائے کریں انشاءاللہ. لیجیے جی.
मेरी बुजुर्गी पे लानत। आमीन। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। घोड़े के पैर पड़ने की जरूरत नहीं, आप इतना बताइए कि आप चाहते क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं। करामत से क़यामत तक प्लैनेट अर्थ प्रॉमिस पार्ट 2 में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो उस वक्त रिलीज की जा रही है कि जब मुफ्ती यासीन नदीम अल-वाइती साहब ने 12 जनवरी 2025 को अपनी लाइव स्ट्रीम में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ एक जबरदस्त मुकदमा कायम किया। इसके बाद अंदरूनी व बैरूनी ज़राए के मुताबिक मिर्जा की इमरी अकेडमी में खलबली सी मची हुई है। यहाँ तक कि सुनने में ये भी आया है कि रैंड कॉर्पोरेशन भी मिर्जा की इस परफॉर्मेंस से बहुत नाराज है और कुछ ये रिएक्शन देती नजर आ रही है। रेडी? एक्शन। तुम दोनों का जन्म होते ही माँ ने ईश्वर के गले में तावीज बांध दिया और कहा तुम तो सितार हो। ईश्वर के गले में कैसे तावीज बांधेंगी चौबे? नहीं आता है। नहीं आता है। उन दोनों का जन्म होते ही माँ ने कहा तुम ईश्वर के भेजे हुए दो सितारे हो। रेडी? और गले- आता है। रेडी। दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने पर मुझे ये भी पता चला है कि इनके एक छोटे भाई भी हैं जो हूबहू उन्हीं की तरह दिखते हैं। अरे क्योंकि सास भी कभी बहू नहीं, हूबहू मतलब सेम टू सेम डिट्टो, वो कहते हैं ना डुप्लीकेट। और वो हंसते अपनी बातों से भी इंतहाई नफीस और शरीफ लगते हैं। ये देखें, एकदम पप्पू, मुझसे भी ज्यादा। यानी नया मिर्जा डब्बू और पुराना मिर्जा पप्पू। ये कहां से पैदा हो गया हमारा डुप्लीकेट, हम शक्ल। ये बात दुरुस्त है कि इनकी कुछ खामियां भी हैं, जैसे ये मिर्जा साहब की तरह दिखते हैं, आवाज भी उन्हीं की जैसी है, लेकिन इनमें कई सारी खूबियां भी पाई जाती हैं, जैसे इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब पर काम, फिरकों के अंदर गैर जरूरी गुफ्तगू से इज्तनाब और आपस में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम। असहाबे कराम की फजीलत के हवाले से ये दोनों अशखास क्या फरमाते हैं, मुलाहिजा कीजिए ये डब्बू पप्पू कंपैरिजन। तो ये आज के दौर के अंदर भी जब हम पैसे लेकर बैठ जाते हैं, अहले तशय्युअ जब अहले सुन्नत के साथ बहस करते हैं, वो कहते हैं जी हजरत अली की खिलाफत हक था, अबू बकर और उमर ने रदियल्लाहु अन्हुम ने उसको जो है वो गसब किया, नाउज़ बिल्लाह। तो हम इन बहसों में उलझ जाते हैं। इसका भाइयों एक ही जवाब है, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम। Much later. सहाबा की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, एक जो शुरू में ईमान ले आए, दूसरे पक्के मुनाफिक और तीसरे मिले जुले अमाल करने वाले। मैं हजरत मुआविया को, हजरत मुगीरा को, अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन को इस तीसरी कैटेगरी में समझता हूँ। मिले जुले अमाल, अच्छे बुरे अमाल, उसमें आता है अल्लाह ताला करीब है कि उनके साथ जो भी मामला फरमाएगा वो अल्लाह के। उनसे अगर किसी मामले में खता हुई या उनके आपस के इख्तिलाफात थे, वो हम कहें अल्लाह के सुपुर्द। मैं मुआविया बिन अबी सुफियान, मुगीरा इब्न शोबा, अमर इब्न आस, बुसर बिन अरता रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन को इस हवाले से सिर्फ इज्जत करता हूँ कि वो असहाब हैं, बाकी जो उनके अमाल हैं वो अल्लाह को खुद जवाब दे है। मैं लानत का कायल नहीं हूँ, लेकिन डंके की चोट पे बुखारी और मुस्लिम के हदीस की रोशनी में उनकी गलतियां बयान करता हूँ। उनसे अगर किसी मामले में खता हुई या उनके आपस के इख्तिलाफात थे, वो हम कहें अल्लाह के सुपुर्द। डंके की चोट पे बुखारी और मुस्लिम के हदीस की रोशनी में उनकी गलतियां बयान करता हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल। हजरत मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की फजीलत और गुस्ताखी। हजरत अमीर माविया की एक बहन सैयदा उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, हमारी माँ है, और उनके वालिद सैयदना अबू सुफियान रदियल्लाहु ताला हुजूर के ससुर है। कोई बंदा उनके बारे में बकवास करेगा, वो अपनी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझे टूट गई, अहले बैत से भी टूट गई। लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी, तो अब आप तलवार से बच गए हैं लेकिन जुबान से नहीं बचेंगे। कोई बंदा उनके बारे में बकवास करेगा, वो अपनी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझे टूट गई। लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे, तो अब आप तलवार से बच गए हैं लेकिन जुबान से नहीं बचे। हम सैयदना मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मोहब्बत करते हैं, रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मोहब्बत करते हैं। सब कुछ जानने के बावजूद आप अमीर मुआविया को रदियल्लाहु अन्हु किस दिल से और सोच के तहत करते हैं? यार बड़ी बार जवाब दे चुका, छाड़ दो यार। दिल पे पत्थर रख के कहते हैं, हमें पता है, दिल पे पत्थर रख के कहते हैं, हमें पता है। नीम का पत्ता कड़वा है, मिर्जा टप्पू बहुत गलत बयानी करता है। क्या हजरत मुआविया कातिब वही थे? सुनिए इन जुड़वा भाइयों की ज़बानी। तीसरा जो मेन टॉपिक था वो था कुरान कैसे महफूज हुआ। इसमें मैंने डिटेल से गुफ्तगू की थी, लेकिन मैं आज उसको मुख्तसर बात कर रहा हूँ कि कुरान पाक 25 साल के अंदर किताबी शक्ल तक पहुंचा। उसमें से सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में वही लिखवाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लिखवाते थे, और उसमें ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु टॉप ऑफ द लिस्ट आपके लिखने वाले थे, कातिबे वही। सैयदना मुआविया भी थे रदियल्लाहु ताला अन्हु, और भी साहब थे। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. जी ये तो हजरत मुआविया पे अटैक जो है वो कुरान पे अटैक है, वो वही लिखा करते थे। ओ भाई केड़ी वही लिखी? फतेह मक्का के मौका पर जो बंदा मुसलमान हुआ, जब 99.99% कुरान नाजिल हो चुका है, उसके बाद कौन सी वही लिखी है? और अगर लिखी थी और लेवल पर्सनैलिटी थी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी ड्यूटी लगा देते ना, जो तुसी मामे बने हुए हो जनाब 1400 साल बाद उन्होंने वकालत पे कर दो। फतेह मक्का 8 हिजरी में हुआ, रसूल सल्लम की रहलत हुई 10 हिजरी में। 2 साल हैं दरमियान में, 2 साल। इनका ख्याल है 2 साल में कोई वही नाजिल ही नहीं हुई, 0.01% नाजिल हुई। इतना बड़ा बोहतान, इतना बड़ा झूठ।
کل کو جو ہے وہ مستشرقین نان مسلم اس بات کو پکڑ لیں اور کہیں کہ جی فتح مکہ کے بعد یہ جو نازل ہوا ہے حدیثوں میں آ رہا ہے یہ تو وہی ہے ہی نہیں. ذرا آپ نوٹ کیجئے گا. سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو انجینئر صاحب کے قول و فعل میں تضاد ہونا بالکل عام سی بات ہے. ان کو ڈیبنک کرنے کے لیے کوئی زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، بس انہی کی پرانی ویڈیو کے کچھ حصے چلانے پڑتے ہیں. یہی کچھ معاملہ سن 2021 کے آخر میں پیش آیا کہ جب انہوں نے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو جہلم آنے کی دعوت دی، اور آگے کیا ہوا یہ آپ سب کو معلوم ہے. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ، آپ تشریف لائیں. اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ، اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں. مجھے ویسے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آئیں. Several months later. گیس کرو ہم کہاں ہیں؟ میں اس وقت جہلم میں ہوں. آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں، اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر ہے جہلم کا، اور اس کا بنیادی مقصد انجینئر علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیت ہے. چھپا چھپی او چھپی آگڑ باگڑ بھاگے رے. میری طرف تمام ہو چکی ہے، پھر اس کے بعد آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چھپا چھپی شرم ہی نہیں آ رہی آپ کو یار. اصول کہتے ہیں فقہ کی ٹرم میں عقائد کو، اور فروع اصول کہتے ہیں فقہ کی ٹرم میں عقائد کو. میرے خیال سے دنیائے علم کو سر پیٹ لینا چاہیے. ایک مفتی بیٹھا ہے، وہ مطلب اس طرح کی باتیں کرتا ہے. بھائی تو خود دیوبندی ہے، بھائی دیوبند کے بزرگوں کا ماننے والا ہے، تجھے کیا رائٹ پہنچتا ہے کسی ایتھیسٹ کے ساتھ بات کرنے کا؟ تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھائی. یہ گفتگو، یہ بات انجینئر نے میرے تعلق سے اویس اقبال کی ڈیبیٹ کے بعد کی کہ بھائی تمہیں کیا رائٹ پہنچتا ہے، تمہارا تو اپنا اسلام مشکوک ہے. بھائی اسلام مشکوک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ تم کافر ہو. سوچیں اگر اس مرزا پپو کو اپنے بڑے بھائی مرزا ڈبو کی موجودہ کارستانیوں کا علم ہو جائے کہ وہ کس طرح فرقہ واریت اور عوام الناس کے درمیان تکفیر کا جواز پیدا کر رہا ہے، تو مرزا پپو کا کیا حال ہوگا؟ کیا یہ پوا تالیا تو دارو پیتا ہے؟ نہیں، رات کو تمہیں نے تو پینے کے بعد رکھنے کے لیے دیا تھا. رکھ دے. اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اسی وقت ہماری دعوت قبول کر کے ہمارے پاس آ جائے، اگر وہ موجود ہیں ہمارے آڈینس میں، تو میں یہ چاہوں گا کہ وہاں کیوں آپ اسٹیج پر آ جائیں. آپ کی جگہ تو اسٹیج پر ہے آپ، اور آج ہی ساری باتیں نہیں بڑھ جائیں گی. تو اگر آپ کے ہیں تو کامنٹ کر دیجئے، اور انشاءاللہ آپ تک ہم کوشش کریں گے کہ لنک پہنچ جائے. ہم آپ تک کے لنک ابھی پہنچا دیتے ہیں. جو بات ہم نے کہیں سب ختم، ابھی کیسے کر رہے ہیں، ساری باتیں آپ تک لنک پہنچ جائے گا. پلیز تشریف لے آئیں، ریڈ کارپیٹ حاضر ہے. توبہ کرو. لیکن اگر واقعی فیس ٹو فیس مناظرہ کرنا ہو تو جیسے مولانا عمران صاحب ہیں یا مفتی ربیع اقبال فوزانی صاحب ہیں، ان حضرات سے مناظرہ کریں. دیکھا فیصل بھائی؟ جی زبردست زبردست. کافی سارے سوالات ہیں. ایک سوال میرا ویسے ضرور ہے اس بات پہ کہ یہ جو ڈبو اور پپو ہیں، ان دونوں میں کتنے سالوں کا فرق ہے؟ یہ ڈبو اور پپو میں تقریباً 2013 سے آپ لگائیں تو 2017 میں انہوں نے شروع کیا تھا نا. 13 14 15 16 ہاں 5 سے 6 سال کا ہوگا ڈفرینس. اچھا 2013 میں مجھے بھی یاد ہے، میں ان کی ویڈیو کے انتظار کیا کرتا تھا. 13 یا 14 کی بات ہے آئی گیس. بس الحمدللہ میں نے ویسے ان کو کبھی دیکھا نہیں تھا. ابھی ریسنٹلی پچھلے 1 یا 2 سال میں زیادہ دیکھا ہے. اور وہ بھی اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کے چینلز پہ یا کہیں پہ دیکھ لیا تو دیکھ لیا، ورنہ شکر ہے. میں تو دفتر میں بیٹھ کے ان کی ویڈیوز فارغ وقت کے اندر ان کے لڑکوں کو کام پکڑوا کے ان کے لیکچر سنا کرتا تھا کہ یار کیا بندہ ہے زبردست، کیا مدلل بات. خود کو کہتے ہیں اہل سنت، اور اپنی ویب سائٹ کا بھی نام رکھا ہے اہل سنت، اور پھر کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں رضی اللہ عنہ اس لیے کہتا ہوں تاکہ دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں، اور حکمت کے نظر میں کہتا ہوں تاکہ میری دعوت پہنچے. اچھا پھر ان سے ایک بندے نے سوال کیا، اور سوال کا جواب زبردست ہے. سوال کیا کہ حضرت آپ تو کہتے ہیں میں صرف مسلمان ہوں، نہ میں شیعہ ہوں نہ میں سنی ہوں، تو آپ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی ان سے کیوں استدلال کرتے ہیں؟ جواب ہے جواب ہمارے انجینئر صاحب کا، کیونکہ سنی میجارٹی میں اس لیے کرتا ہوں. یہ جواب ہے. تو یہ بالکل باقاعدہ، مطلب خاص طور پہ اگر آپ ڈبو اور پپو والی بات، جو بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے کمپیریزن اگر جو بسار بھائی آپ نے کیا ہے،
اس سے تو باقاعدہ یہ دکھتا ہے کہ کسی مقصد کے ساتھ یہ چینج آیا ہے ان میں، کوئی نہ کوئی وجہ تھی، یا کوئی نہ کوئی ان کا ڈیسیجن تھا ان صاحب کا، یا کوئی نہ کوئی انہیں بینیفٹ ضرور ملا ہے کہ انہوں نے اپنا جو قبلہ ہے وہ بدلا ہے. گول پوسٹ پورا چینج ہو گیا، مطلب فیصل 90 بھائی، ڈگری نبی گھوم کریم گیا. صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی گستاخی کی ہے. کہا ہے کہ ایک ویڈیو میں کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر نباشد یہودی کہا کرتے تھے چھوکرا، کہ یہ چھوکرا ہمیں دین سکھائے گا. اور بعد میں جب اس کو پکڑ ہوئی بولتا ہے بھائی میں نے بول دیا کہ وہ کہا کرتے تھے. ارے بھائی کہاں لکھا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے یہ بات؟ اثر بھائی آپ اگر کہیں تو میں پھر پارٹ 1 بھی چلا دوں. بالکل جی بالکل ایک دم مزہ بن گیا. میرے خیال سے انٹرٹینمنٹ اس میں زیادہ تھا، لیکن پارٹ 1 میں انٹرٹینمنٹ کم ہے، لیکن یہ جو تحقیقی گفتگو ہے نا یہ زیادہ ہے. تو یہ شیئر کر لیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ آپ لوگ یہ تو بالکل اس طرح ہو گیا نا بصالت بھائی کہ آپ نے میٹرکس کا پارٹ 2 چلا دیا ہے اور میٹرکس 1 نہیں دیکھی. نہیں میں یہ جو پارٹ ہے نا یہ تھوڑا سیریس پارٹ ہے. اب وہ میں اگر پارٹ 1 پہلے چلا دیتا پھر پارٹ 2 میں انٹرٹینمنٹ زیادہ ہے، تو یہ جو والا ماحول ہے نا یہ سیریسنس والا ماحول ہے یہ تھوڑا دب کے رہ جاتا. تو میرے خیال سے چلے اس کے اوپر بھی کوئی حکمت ہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے پارٹ 1 بعد میں چلوا دیا. لو سامو nuts. السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ ویسے مجھے اتنا تو علم تھا کہ میری بنائی ایک آدھ روسٹنگ ویڈیو اس سال کے شروع میں ضرور آئے گی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اس بار شکار بندر نہیں بلکہ شنکر ہوگا. انجینئر محمد علی مرزا اور محترم واجدی صاحب کے مابین 2025 کے شروع سے ہی ایک تبادلہ دیکھنے کو ملا، لیکن اس علمی بحث کے دوران مرزا صاحب نے اپنے ایک ویٹ لفٹنگ چینل لو سامبو کی ایک روسٹنگ ویڈیو کو بڑا اپریشیٹ کیا، جس میں حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے 2-4 میمز ڈال کر یہ دکھایا گیا کہ شاید یہ کوئی فنی کانٹینٹ تھا. کیا 2 مختلف فریقین کی ویڈیو کے بیچ میں موویز کے 8 سے 10 فنی ڈائلاگز ڈال دینا روسٹنگ ویڈیو کہلاتی ہے؟ نہ بالکل نہیں، بلکہ اس پر اپنا تجزیہ اور ساتھ ساتھ کچھ تحقیقات بھی رکھنی پڑتی ہیں، اور یہ سب بنتا کیسے ہے یہ آج کی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے. چچا ٹیوشن لینے کبھی گھر آنا. جو انجینئر مرزا صاحب کی پرانی فین فالوئنگ ہے وہ اس بات سے بالکل واقف ہے کہ مرزا صاحب کے کیریئر کا سلسلہ کچھ کنٹروورشل ابحاث سے شروع ہوا، جس میں بظاہر یہ محسوس ہوتا تھا کہ پچھلے 1400 سال سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی پہاڑ جتنا اختلاف تھا جو اب انجینئر صاحب ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کے ٹاپکس کا اکثر حصہ 2013 سے یزید، امام حسین، امیر معاویہ وغیرہ سے ہوتا ہوا 2015 تک حنفی، شافعی، مالکی ابحاث کو کراس کرتا ہوا 2017 میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ تک پہنچ گیا، جو اب تک ان کے ہاٹ کنٹینٹ کو فرعون کی ممی کی طرح مزید ہاٹ رکھا ہوا ہے. مرزا صاحب 2007 کے کیسپرس کا اینٹی وائرس کا وہ ورژن ہے جو کمپیوٹر کی انفیکٹڈ فائل میں سے ٹورجن اور مال ویئر اڑانے کے بجائے پوری DLL فائل ہی اڑا دیتا تھا. کہ فیصل بھائی یاد ہے یہ کیسپرس کا ہے، کمپیوٹر کی فائل کی ایسی کی تیسی کر دیتا تھا، وائرس نکالنے کے بجائے وہ فائل سسٹم 32 جا کے وہ اڑا دیتا تھا اس میں سے فائل سے. اچھا ہم کو سکھا دیا ہے. ہر چیز میں بلا وجہ کے ٹیکنیکل ایررز نکالنا ان کی فنی خرابی کی علامت ہے، اب چاہے وہ امام کعبہ کی قرأت ہو یا علامہ اقبال کی شاعری. اس لیے آپ دیکھیں علماء اکثر قرآن غلط پڑھتے ہیں کہ امام کعبہ بھی پروننسیشن غلط پڑتا ہے. 1517 سے 1917 تک کعبے میں 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے، 4 امتیوں کے نام پہ امت کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. یہ پکی اب میں انجینئر صاحب کو دینے لگا ہوں کہ جب حرم میں 4 مصلے بند رہے تھے تو آپ نے ان کی مخالفت کیوں نہیں کی، اور جب بکھر کر دوبارہ ایک امام کے پیچھے سب نے اتفاق کر لیا تو بھی آپ مارکیٹ سے شاٹ نظر آئے. یعنی نہ آپ کا کردار 4 بننے کی مخالفت میں نظر آتا ہے اور نہ ایک امام کے پیچھے آنے کی حمایت میں. تو بلا وجہ اس بحث کو چھیڑ کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سنیں اپنے ہم شکل کی زبانی کیا فرما رہے ہیں. اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، تمہیں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا کے اندر. بڑی اچھی بات ہے. مثال کے طور پر اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈاکٹرن کھڑی کر لی کہ جسم سے نکلنے والی جو ناپاک چیز ہے وہ وضو توڑ دے گی، ٹھیک، اور وائس ورسا جو چیز وضو توڑتی ہے وہ ناپاک ہے. اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے خون کو ناپاک ڈکلیئر کر دیا اور خون کے نکلنے پر وضو لازم بتایا، جبکہ امام شافعی کا موقف ہے کہ خون پاک ہے،
اس کا صرف پینا حرام ہے قرآن میں جو 4 جگہ پہ حرام ہے، ناپاک نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے. ہاں ظاہر صحابہ کی زندگی جنگوں سے عبارت تھی. مجھے بتائیے اس زمانے میں کون سی ایسی روایات تھیں لوگ ہر وقت اسی چیز میں پڑے رہتے کہ وہ اپنے کپڑے ہی بدلتے رہتے. پھر تو جنگ میں نماز بھی تو وہ خون کے ساتھ پڑھتے تھے. اچھا امام کہتے ہیں ہمارے امام صاحب نے بتایا، ہم کہتے ہیں بلوغ میں حدیث ہے کہ ایک صحابی پیرے کے اوپر تھے، انہیں تیر لگتے رہے اور نماز پڑھتے رہے. نماز پڑھتے رہے. انہوں نے کہا شروع کر لی تھی، میں چھوڑ رہا تھا، میں اس کو چھوڑ. دیکھیں اسی طریقے سے. اچھا یہ میں نے امام حنیفہ کی غلطی ہائی لائٹ کی. امام شافعی کی غلطی دیکھیں جس کی وجہ سے آج کروڑوں مسلمان تکلیف کاٹ رہے ہیں. انڈونیشیا اور ملیشیا کے لوگ وہ شافعی ہیں. انجینئر صاحب کی اس پوری گفتگو سننے کے بعد میرا ان سے ایک بہت ہی مؤدبانہ سوال ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے معاذ اللہ بھگوت گیتا اور اسرائیلیات سے مسائل اخذ کیے تھے؟ دوسرا سوال کہ اگر انہوں نے قرآن و سنت اور اپنے فہم کا استعمال کر کے یہ کام کیا تھا پھر بھی غلطی پر تھے، تو آپ کا قرآن و سنت سے اپنے فہم سے سمجھنا اور غلطی پر نہ ہونا، اس پر کیا دلیل ہے؟ سوال نمبر 3، ابو حنیفہ اور شافعی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 سے 4 جنریشن کا واسطہ ہے، جبکہ آپ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 40 سے زیادہ جنریشن کا فاصلہ ہے. تو کیوں کر ہم آپ کے فہم پر یقین کر کے ان فقہا کی تحقیق کو رد کر دیں؟ سوال نمبر 4، ان فقہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نہ صرف کم فاصلہ تھا بلکہ ان کے استاد کی سند ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتی ہے. آپ بھی اپنی کوئی سند دکھا دیں جو ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتی ہو. سوال نمبر 5، ان فقہا کی تصنیف لغت وحی الہی میں تھی جس سے مسئلے کے فہم میں غلطی کا امکان اور کم ہو جاتا ہے. کیا آپ کے پاس بھی یہ کریڈینشلز موجود ہیں؟ ختم. انجینئر صاحب کا یہ کلپ بھی میری نظر سے گزرا جہاں موصوف یہ فرما رہے تھے کہ فقہ حنفیہ میں رفع یدین والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. آئیے سنیں انہی کی زبانی. اور پھر 3 ائمہ آپ جن بڑے 4 ائمہ کو مانتے ہیں فقہ کے اندر، ان میں سے 3 تو رفع الیدین کے قائل ہیں، امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل. امام حنیفہ کی طرف آپ نے چلے وہ چیز منسوب کی ہوئی ہے. چلیے اس بات کا بھی علمی مطالعہ. اچھا ایک بلنڈر اس نے یہاں یہ مارا ہے جس کو میں مینشن کرنا بھول گیا کہ امام مالک کے اوپر بھی کہتا ہے کہ یہ رفع یدین کے قائل تھے. اللہ کر لیتے ہیں. مقول نصفی اپنی کتاب اللؤلؤیت میں امام ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان من رفع یدیہ عند الرکوع وعند الرفع فسدت صلاته، یعنی جو رکوع کرتے اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھائے اس کی نماز فاسد ہے. آگے لکھا ہے کہ المحیط میں ہمارے شیخ کا قول ہے کہ مقول الراوی لهذه الروايه لا يعرف قضا في طبقات القاری، یعنی مقول اس روایت کے راوی ہیں اور انہیں اس بات کا علم نہیں جیسا کہ طبقات القاری میں درج ہے. اور یہ وہ روایت ہے کہ جس کی وجہ سے امیر کتاب الاتقانی سے اس مسئلے پر غلطی ہوئی کہ رفع یدین کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اسی طرح ہدایہ میں بھی نماز کے کچھ مسائل سے ماخوذ شوافیہ کی اقتداء پر دلیل ملتی ہے. لو لم یصح الاقتداء لم یصح اختلاف علمائنا، کہ اگر شوافیہ کی اقتداء صحیح نہ ہوتی تو فقہ احناف کے درمیان اختلاف بھی درست نہ ہوتا. اس بات کی مزید گہرائی آپ کو مفتی یاسر ندیم الواجدی کی 12 جنوری 2025 کو ہونے والی سنڈے لائیو اسٹریم پر ملے گی. اسٹریم کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. خیر اب ملاحظہ کرتے ہیں انجینئر صاحب کے کچھ عربی و تجوید سکٹس. نعتهم، جو لوگ عربی جانتے ہیں اور میں قاری ہوں، آج کا قاری نہیں ہوں، 1992 میں نے قراءت سیکھی تھی. وعلم الانسان وعلم الآدم اسماء كلها، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے، جو علماء میں تو بہت کم ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں علماء اکثر قرآن غلط پڑھتے ہیں. فتقطعوا امر بینہم زبرا. آپ کو اللہ کے فضل سے جو 2 سال کی تجوید کا کورس ہے وہ ہم نے 1.5 گھنٹے میں کور کیا ہے. اس میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. تجوید میری یعنی اسپیشلٹی ہے. ما ننسخ من آیاتہ او ننسیہا نأتی بخیر منہا. میں نے اتنا چیلنج کیا تھا کہ امام کعبہ بھی پروننسیشن غلط پڑھتا ہے. ما نعمتہم نعتہم. ویڈیو دکھانے کا قدم یہ مقصد نہیں کہ کسی تلفظ، سبقت لسانی یا مخرج کی تصحیح کی جائے، بلکہ یہ غلطی ہم سب سے ہو جاتی ہے. مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے کہ جب Get everything you need to grow online with the Giant Hostinger sale. Managed WordPress hosting plans now start at just RS4. آپ اتنی بڑی غلطیوں کے مرتکب ہو کر انہیں ٹھٹائی سے ڈیفینڈ کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو خود ساختہ عالم کا چولا پہنا کر امام کعبہ کی قرأت میں سے ٹیکنیکل ایررز نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اگر یہ نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر نہیں تو اور کیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک جو قرآن بھی غلط پڑھتے ہیں، جب وہ اعراب تک غلط پڑھتے ہیں، پروننسیشن تو غلط ہے، اعراب بھی غلط پڑھتے ہیں، زبر زیر بھی. ان کو تو آپ شاہ فیصل وارڈ دے رہے سعودی عرب میں اسلام کی خدمت کے اوپر، جن کے پاس کوئی نہیں ہے. اور بات صرف یہیں تک محدود نہیں، ان کی قرآن کے حوالے سے گستاخی ملاحظہ کیجیے. آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. اس کے بعد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی فضیلت کا انکار. صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے. پھر اصحاب رسول پر ارتداد اور منافقت کا فتویٰ. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر، سیادی. ان ڈیفینیشن ہی بھول گئے سیادی تھی. پھر حضرت علی کی گستاخی. جب نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرا نام مٹا دو صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا محمد رسول. اگر حکم کو ادب پہ فوقیت دی جائے تو انہوں نے غلط.
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معیار سے گرے ہوئے الفاظ. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کے اندر. کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا کے میں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا کے میں بتائے گا. قادیانی یہود و نصارہ سے بہتر ہیں کہ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہے جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو صرف سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں. ویسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے سر نے مرزا کی اس قدر لاج رکھی کہ حال ہی میں عدنان رشید کی ایک قادیانی سے ڈیبیٹ پر مرزا صاحب نے قادیانیوں کے حق میں آوازہ بلند کر کے یہ منادی لگا کر خوشی کا اظہار کیا کہ وہ بہت خوش ہیں کہ الحمدللہ قادیانیوں نے مسلمانوں کو ہرا دیا. سنیے ان کی اپنی زبانی. دیکھیں اللہ نے ذلیل کر دیا ان کو الحمدللہ. انہوں نے 3 مہینے کا ٹائم دیا تھا قادیانیوں کو، اگر انہوں نے 3 دن کے اندر سارے مولویوں کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے چڑھا دیے کہ یہ لو جو تم جھوٹ بول رہے تھے. اب مجھے بتاؤ ان لوگوں کا کوئی لیول ہے کہ یہ ڈیبیٹ کریں گے قادیانیوں سے؟ میرا تو دعویٰ ہے کہ ان کے بڑے جن کا یہ دفاع کر رہے ہیں وہ بھی قبروں سے نکلے، قادیانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ارادہ تو اس کلپ کو مزید آگے بڑھانے کا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک اور پارٹ لانچ کیا جائے جس کو واجی صاحب کی اسٹریم کے بعد اپلوڈ کیا جا چکا ہوگا. تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز، شارٹس، لائیو اور کمیونٹی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت موصول ہوتے رہے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. آپ کا کوئی جڑوا بھائی ہے؟ نہیں تو میرا بھی نہیں. دیکھا فیصل بھائی آپ نے، اس نے ایک اور بات کہی تھی، یہ بات ایڈ کر دوں تبصرہ آنے سے پہلے. اس نے عدنان بھائی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ میرے سامنے بچہ ہے. عدنان رشید کے بارے میں. عدنان رشید ماشاءاللہ ہی از ون آف دا چیمپئنز آف دا مسلم امہ ناؤ ڈیز. وہ بولتا ہے میرے سامنے بچہ ہے. ہاں سبحان اللہ. ہاں بس کیا کہا جائے کس طرح کے لوگوں کو. اچھا جی، طالب علم میڈیا بھائی نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم اخی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے وسالت بھائی، کیا بات ہلا ڈالا آپ نے، زبردست بھائی. یہ 10 منٹس کی محنت پہ سالوں لگتے ہیں. بس ہمارے پاس میں وہ بولتا ہے نا کہ بریانی پکی ہوئی آ جاتی تو ہم بولتے ہیں اٹس ڈیلیشیس، لیکن محنت کتنی لگی ہے وہ بڑی سوچنے کی بات ہے. اور اس کا میسج ویسے ڈبو اور پپو والی بات پہ فیصل بھائی آپ نے بڑا سیریس لیا ان ناموں کو. مفتی صاحب نے بھی کافی میں سمجھتا ہوں ایک عمدہ پوائنٹ رکھا تھا اور یہ بات میں چاہ رہا تھا کہ اپنی میم میں بھی ذکر کر دوں لیکن خیر یہ بات ہو گئی آلریڈی کہ ان کی یہ دو وہ اشخاص ہیں، مختلف اشخاص ہیں کہ آپ بٹھا کے ان دونوں کا مناظرہ کرا سکتے ہیں. جی ہاں یہ تو کچھ کلپس میں نے دکھائی. کوئی ایک بات ہو مناظرہ ہو جائے نہیں. اور بسال بھائی کوئی ایک بات ہو تو کوئی کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے کہ آدمی تھوڑا سا ہو، لیکن اگر آپ کا ہر موضوع پہ آپ ایک علیحدہ وہ پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، بالکل مختلف پریزنٹ کر رہے ہیں، پھر تو ڈیفینیٹلی یہ سوال بہت ویلڈ سوال اٹھتا ہے کہ یہ قبلہ آپ نے کس طرف کیا ہے. طالب علم میڈیا بھائی کیا پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ مرزا صاحب پہ سنا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. جی ارشاد. عبید الرحمن ہاشمی صاحب نے لکھا ہے یہ نظم، جس کو جرنو بھائی نے شیئر کیا تھا کمیونٹی پوسٹ میں. جی. اب ڈھونڈ اے مرزے تو زمیں اور زمان اور کمرہ تجھے دے سکتا نہیں جائے اما اور 2 دن سے اسٹوڈنٹزم کوحرام مچا ہے 2 دن سے اسٹوڈنٹ میں کوحرام مچا ہے 2 دن سے اسٹوڈنٹ میں کوحرام مچا ہے شیطان کے لبوں پر ہے ادھر آہو فغا اور اب ڈھونڈ اے مرزے تو زمیں اور زمان اور کمرہ تجھے دے سکتا نہیں جائے اما اور
ماتم سے گلا خشک ہے کمرے کی فضا کا، ماتم سے گلا خشک ہے کمرے کی فضا کا، ابلیس سے اب مانگ کوئی مرثیہ خار، اب ڈھونڈے مرزا تو زمیں اور زماں اور، چیلوں سے یہ کہتا ہے تڑپتے ہوئے شیطان، چیلوں سے یہ کہتا ہے تڑپتے ہوئے شیطان، مرزے کی جگہ بھیجو کوئی چرب زبان، اب ڈھونڈے مرزے تو زمیں اور زماں اور، ہے بغض صحابہ کی نحوست تیرا نسیان، ہے بغض صحابہ کی نحوست تیرا نسیان، ڈینگے تیری ہوتی ہے یہاں اور وہاں اور، اب ڈھونڈے مرزا تو زمیں اور زماں اور، اس درجہ یہاں رنگ ہے چھوٹے میں بڑے کا، اس درجہ یہاں رنگ ہے چھوٹے میں بڑے کا، چھوٹے کو جو دیکھوں تو گزرتا ہے گمار، اب ڈھونڈے مرزا تو زمیں اور زماں اور، فکی جو تجھے حضرت یاسر نے کھلائی، فکی جو تجھے حضرت یاسر نے کھلائی، نکلیں گے تیرے دست بہت کھل کے معیار، نکلیں گے تیرے دست بہت کھل کے معیار، اب ڈھونڈے مرزا تو زمیں اور زماں اور، کمرہ تجھے دے سکتا نہیں جائے اماں اور، پھر عاصم و قیصر نے تجھے تار دکھائے، 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 عمران نے اوپر سے رکھا سنگ گرا اور، اب ڈھونڈے مرزا تو زمیں اور زماں اور، یہ بات بھی چیلے بھی یہ بات بھی چیلے تیرے اب جان گئے ہیں، یہ بات بھی چیلے تیرے اب جان گئے ہیں، کمرے کا جہاں اور ہے میدان کا جہاں اور، کمرے کا جہاں اور ہے میدان کا جہاں اور، اب ڈھونڈے مرزا تو زمیں اور زماں اور، کمرہ تجھے دے سکتا نہیں جائے اماں اور، جزاک اللہ خیر۔ بہت اعلیٰ جزاک اللہ تعالی میڈیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے، طالب علم میڈیا بھائی، آپ کی آواز نے اس کو 4 چاند لگا دیے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے آپ کو۔